ڈاکٹر صاحب آپ کو جب فرصت ملے آپ جب جواب دیں، مجھے بالکل آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے، اور آپ بے شک جتنے دن بعد بھی جواب دیں، آپ جو پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کی سب دنیا بھر سے سوالات کے جوابات دے رہے تھے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس مجھے ایک چیز کی تھوڑی سی وہ تھی کہ یہ خدا جو ہے مطلب ایک فورسفل ایک ہستی ہے جو پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو یہ خود بخود اگر ایک خدا بن سکتا ہے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی ہو، تیسرے بھی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ایک چیز خود بخود بن سکتی ہے تو دوسری بھی بن سکے۔ لیکن جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ذہن میں آتا ہے، چلیں خدا بن گیا، لیکن ایسا پاسبلٹی کیسے ہے کہ وہ خود صرف خوبیوں کا مجموعہ ہے اور اس میں ساری اچھائیاں ہی ہیں، جسٹس کی صلاحیت ہے اور اس میں ڈسپلن بھی ہے، ساری دنیا کی نالج بھی ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور اس میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے وہ۔ اور مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا سا نہیں آتا سمجھ میں کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ ایک چلیں کوئی ایک ہستی ہے، وہ پلس اور مائنس دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے، صرف ایک ہستی ایسی کہ صرف پلس پلس کا مجموعہ ہو، اس کو کسی نے کریٹ بھی نہیں کیا، وہ خود ہی کریٹ ہوئی ہے، تو ایک دم سے اتنی پرفیکٹ اچھا کیسے کریٹ ہو گئی۔ لیکن یہ سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو جواب میں یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں مت سوچو، لیکن بار تھا تو میں نے پوچھ لیا۔ جی السلام علیکم بھائی۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دینا چاہیے آپ نے سوال کیوں کیا ہے۔ یہ تو مولویوں والا چکر ہے کہ آپ اس بات کے خلاف سوال ہی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں۔ میں سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں، مدلل جواب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سوال وہ ہے اس سے بہت سے لوگ اس کا صحیح جواب نہ پا کے گمراہ بھی ہو گئے اور لائن سے بھی ہٹ گئے۔ اس کی ایک مثال بھائی کی آپ کے سامنے ہے، بالکل ہٹ گئے لائن سے، کیونکہ ان کے ذہن میں سوال آ رہے تھے اور ان کو اس کا جواب نہیں ملا۔ جواب میں نے دینے کی ان کو بھی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس خود بھی اتنا نالج اور اتنا علم، اتنا سینس ہونی چاہیے کہ آپ اس سوال کا جواب سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کیسے کریٹ ہوا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کو میں بھی زیادہ تر اوائڈ کرتا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ اس کو اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں گے تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ اس لیول پر اپنے آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، سمجھنے کے لیول پر۔ اچھا، قرآن کے مطابق جو ہے وہ کلسٹر، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انرجی کا، انٹلیکچوئل انرجی کا کلسٹر ہے اللہ۔ اب جو انٹلیکچوئل انرجی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے، آرٹیفیشل انٹلیکٹ نہیں، نیچرل انٹلیکچوئل انرجی۔ اب کلسٹر کا مطلب کیا ہے؟ سولیڈیٹ کسی چیز کو کر دیا جائے نا، بہت سی انرجیاں مل گئیں آپ کی، وہ بات وہ جو آ گئی ایک اللہ ہے تو پھر کئی کیوں نہیں اللہ بن گئے بھائی؟ ہاں، وہ کلسٹر بنا بہت ساری انرجیوں کا، ایک مجموعہ بن گیا۔ اب جب وہ مجموعہ بن گیا اس کے اندر پاور گین ہو گئی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے بات کہ آپ انرجی کو ایڈ اپ کرتے جائیں گے تو وہ ایک بہت بڑی پاور بن جائے گی۔ اس پاور سے کیا ہوتا ہے؟ ٹربائنز چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، بڑے بڑے شپ چلتے ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں سارا کچھ چلتی ہیں۔ انرجی تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ انرجی جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتے 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 وہ انرجی جو ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، جب وہ انرجی کا کلسٹر بن گیا، وہ سولیڈیٹ ہو گیا، تو اس سولیڈیشن سے وہ کلسٹر معرض وجود میں آیا جو کہ ایک کہلایا، ایک اینٹی کہلائی، لیکن قرآن کے حساب سے وہ سولیڈیٹ یعنی وہ کلسٹر ہے، بہت ساری انرجیز کا مجموعہ ہے۔ اب وہاں پہ یہ بات ہے کہ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، یہ بات بھی ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اب وہ کیوں ہے کہ جو بالکل پازیٹیو چیز کو کرتا ہے، رائٹ ڈیسیجن کرتا ہے، رائٹ سوچ رکھتا ہے اور رائٹ کام آگے وہ چاہتا بھی ہے لوگوں سے، تو نیگیٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن کا جو اصل بیان ہے وہ، اور وہاں پر پہنچنا پڑے گا۔ یہ جو جھوٹی تفسیریں، جھوٹے مفہوم، جھوٹے تراجم میں ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، یہ ایک مین جو ہے وہ ہرڈل ہے، اس میں ہنڈرنس ہے یہ چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا اصل کہانی۔ اصل کہانی یہ ہے کہ جہاں شیطان کا ذکر ہے قرآن میں، ابلیس کا ذکر ہے قرآن میں، وہاں ایک لفظ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہماری بارگاہ میں کسی شیطان کی گنجائش نہیں ہے،
کسی ابلیس کی گنجائش نہیں ہے ہماری بارگاہ میں. یہ وہ جو ابلیس، وہ جو شیطان قرآن نے کہا ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. اب وہ اس کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ. یعنی وہ جو بارگاہ کا مطلب یہ وہ جو کلسٹر ہے، وہ جو کلسٹر کے ان سائڈ وہ چیز بنی ہوئی ہے ساری، اس میں کسی نیگیٹیوٹی کی ضرورت نہیں. شیطان جو ہے وہ قرآن نیگیٹیوٹی کو کہتا ہے. ہمارے جو ٹریٹس ہیں نیگیٹو، ہم نے تو ایک وہ ہستی بنا کے رکھ دی خدا کے خلاف، خدا کے اگینسٹ ایک ہستی کھڑی کر دی شیطان. تو وہ ٹریٹس جو ہیں ہمارے وہ نیگیٹو. اچھا اب ہوا کیا، جو وہ انسان کی پیدائش ہوئی اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نبت سے قرآن کہتا ہے پیدا کیا. یعنی بہت معمولی سی ایک وہ اس کے اندر انرجی، اس کے اندر روح پھونک دی گئی جس سے انسان کو پیدا کیا. اور ایک معمولی سی چیز سے، ایک بال سے باریک جان سے، مختلف جسموں میں، مختلف قالبوں میں وہ انسان کی وہ جو روح تھی وہ داخل کی گئی. اس کو ڈیولپ کیا گیا اور اتنا ڈیولپ کیا گیا کہ وہاں تک لے گیا، انسان کے لیول تک لے کر گیا. اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کو یہاں پر نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینی ہے، اور وہ سٹیج پہ لے کر آنا جہاں نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جائے. اور اس کے بعد کیا ہوگی سٹیج، اس کے بعد اسے اللہ سے ملنا ہے. یعنی اس کلسٹر سے ملنا ہے انسانی کی روح کو. انسانی روح انرجی ہے، یعنی کہ اس زمین میں ہی دفن کرنا پڑے گا وہ سب کچھ نیگیٹیوٹی. اور جس نے دفن کر دی وہ پار ہے یہاں سے. یعنی بخشش اس کی ہے، ورنہ بخشش نہیں ہے. بار بار یہیں پہ آئے گا، یہیں گھومے گا، یہیں چکر لگائے گا جب تک کہ نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوتی. جس سٹیج پہ نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی تو وہ انرجی جو ہے وہ جسم چھوڑ جائے گی، وہ اللہ سے جا کے مل جائے گی، وہ اس کلسٹر سے جا کے مل جائے گی. تو وہ کلسٹر جو ہے وہ پھر کیا ہوا، وہ نیگیٹیوٹی سے پاک ہو گیا ہر طرح سے. یہ ہے مقصد اور مطلب انسان کو بنانے کا، کہ وہ کلسٹر ہمیشہ نیگیٹیوٹی سے پاک رہتا ہے. کیونکہ اس کلسٹر سے جو بھی انرجی جا کے مل رہی ہے، لیکن نا مختلف انرجیاں مل رہی ہیں، جو انرجی جا کے مل رہی ہے وہ نیگیٹیوٹی سے بالکل پاک ہو جائے گی. تو تب جا کے ملے گی، نہیں تو وہ نہیں ملے گی. اس کے لیے الفاظ قرآن نے جو ہے وہ بہت سارے استعمال کیے. نفس المطمئنہ اور وہ صالح کا لفظ بھی اس میں آیا. وہ ساری کچھ چیزیں وہ جو ہے ہر چیز کو وہ مخلص اور اخلاص، وہ ہر چیز کو دھوا کے پاک صاف کر کے اس کی نیگیٹیوٹی ختم کر کے وہ جب جا کے اللہ سے مل جائے گی تو پھر وہ کلسٹر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ صفائی کا عمل ہے. یہ دنیا جو ہے یہاں پر صفائی کا وہ عمل ہو رہا. تو اصل لب لباب یہی ہے. تو وہ ہستی جو ہے وہ ضرور ایسی ہے جس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اور پازیٹیوٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کو یہاں دھویا جا رہا ہے، اس انرجی کو جو نیگیٹیو انرجی آ رہی ہے، اور اس میں سے پازیٹیو صرف اور صرف پازیٹیو انرجی جو ہے وہی لی جا رہی ہے، وہی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے. دوسری کی اس بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو یہ جواب مل جانا چاہیے اس سوال کا. ذرا اور سوچیں گے اس کو، 2 بار 3 بار اس کو سنیے جو میں نے آپ کو بتایا تو مل جائے گا. نہیں تو پھر بتائیے گا، پھر ہم آگے اور بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.